السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج 5 ستمبر یوم اساتذہ ہے۔ استاذ کا مقام و مرتبہ سمجھنے کے لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت کافی ہے، بعثت معلما، کہ میں معلم بنا کر، ٹیچر بنا کر پیدا کیا گیا ہوں۔ کتنا بڑا اعزاز ہے ٹیچرز کا، آپ اندازہ لگائیے کہ پیارے نبی فرماتے ہیں کہ میں خود ٹیچر ہوں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ خلیفہ چہارم حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا یہ قول مشہور ہے، آپ فرماتے ہیں کہ جو مجھے ایک لفظ بھی سکھا دے وہ میرا استاذ ہے، چاہے تو وہ مجھے بیچ دے لے جا کر بازار میں، یا مجھے آزاد کر دے۔ استاذ کا مقام مرتبہ سمجھنے کے لیے اتنی بات کافی ہے کہ والدین تو اپنے بچوں کو پیدا کرتے ہیں، ان کی جسمانی ساخت کو بہتر سے بہتر بناتے ہیں، ان کو کھلاتے ہیں، پلاتے ہیں، انہیں بہتر سے بہتر کپڑا پہناتے ہیں، لیکن ان کی جو اندرونی روح ہے اس روح کو بنانے میں اساتذہ کرام کا بہت بڑا رول ہوتا ہے، بہت بڑی محنت ہوتی ہے۔ اسی اعتبار سے اساتذہ کو اپنے طلباء کے لیے روحانی والدین بولا جاتا ہے۔ ان کا مقام اور مرتبہ اس قدر بلند ہے کہ سکندر اعظم نے کہا تھا کہ ایک ماں باپ تو اپنی اولاد کو آسمان سے زمین پر لے کر آتے ہیں، لیکن اساتذہ کرام اولاد کو، بچوں کو زمین سے آسمان کی بلندیوں تک پہنچاتے ہیں۔ علم ایک ایسی چیز ہے جس کے ذریعے سے انسان سوسائٹی میں، معاشرے میں اپنی ایک پہچان بناتا ہے، اس کا ایک لیول، اس کا ایک مقام بنتا ہے، اور ظاہر ہے کہ اس مقام کے بننے میں استاذ کا بہت بڑا رول ہوتا ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ استاذ بادشاہ تو نہیں ہوتا، لیکن وہ اپنے شاگردوں کو، اپنے اسٹوڈنٹس کو، اپنے طلباء کو بادشاہ ضرور بناتا ہے۔ 1 سال قبل میں میرے جو ہے چچا جان اور معلم حضرت مولانا محمد داؤد صاحب دامت برکاتہم العالیہ، جو دارالعلوم رشیدیہ گدوال کے صدر المدرسین ہیں، ان کے متعلق ایک مضمون آرٹیکل لکھا تھا۔ میں چاہتا ہوں کہ اس موقع پر آپ کو بھی وہ آرٹیکل سناؤں، جس میں مختصر سی میری زندگی کا تذکرہ بھی ہے اور استاذ محترم کو خراج تحسین بھی ہے۔ آرٹیکل شروع کر رہا ہوں۔ آرٹیکل کا نام ہے میرے چچا میرے معلم۔ یوم اساتذہ کے موقع پر استاذ محترم چچا جان حضرت مولانا محمد داؤد صاحب دامت برکاتہم العالیہ کو خراج تحسین۔ یہ غالباً 1992 کے آس پاس کی بات ہے، جب احقر اپنے گاؤں کانپٹی، ضلع نارائن پیٹ، محبوب نگر کے تیلگو میڈیم اسکول میں جماعت صبح مکمل کر چکا تھا۔ اس سے قبل کہ میں آگے کی درسگاہ میں جاتا، میرے چچا حضرت مولانا محمد داؤد صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے اپنے ساتھ حصول علم دین کے لیے گدوال لے جانے کا ارادہ فرمایا۔ اس طرح احقر نے اس وقت کے متحدہ ضلع محبوب نگر کے گدوال میں موجود معروف دینی درسگاہ دارالعلوم رشیدیہ میں بانی مدرسہ حضرت مولانا عبد الجبار صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے زیر سرپرستی اور حضرت مولانا محمد داؤد صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے زیر نگرانی حصول علم دین کا باضابطہ آغاز کیا۔ ایک ایسا بچہ جس کے والد بچپن میں ہی داغ مفارقت دے چکے ہوں اور اب ہاسٹل کے نام پر بیوہ ماں اور سارے گھرانے کو الوداع کہہ چکا ہو، ایسے بچے کا ایک نئے مقام پر اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرنا کس قدر مشکل ہے وہ ناقابل بیان ہے۔ لیکن ایسے نازک وقت میں چچا جان حضرت مولانا محمد داؤد صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے میری تعلیم و تربیت کے لیے جس طرح خود کو وقف کر دیا تھا، یہ اسی کا ثمرہ ہے، اسی کا نتیجہ ہے کہ آج یہ عاجز زندگی کے جس مقام پر بھی ہے، بلا مبالغہ اس کا مکمل صحرا، اس کا مکمل کریڈٹ چچا جان کو ہی جاتا ہے اور انہی کی جوتیوں کا صدقہ ہے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ مدارس میں عمومی طور پر کتاب کا سبق روزانہ ایک ہی بار دیا جاتا ہے، لیکن چچا جان مجھے اور میرے ایک ساتھی حافظ غلام رسول نارائن پیٹ کو روزانہ 3 مرتبہ سبق دیتے، صبح، دوپہر اور رات میں سونے سے قبل۔ یہ چچا جان کی کرامت اور ان کی شبینہ روز کاوشوں کا نتیجہ تھا کہ داخلے کے صرف ایک ہی سال میں ناظرہ مکمل ہو کر دوسرے سال میں ہی میں اور میرے ساتھی حفظ میں آ چکے تھے۔ حفظ میں داخلے کے پہلے سال تو 7 پارے حفظ ہو گئے، لیکن دوسرے سال احقر کی لاپرواہی کے نتیجے میں صرف 3 پارے ہی حفظ ہو سکے۔ اس بات سے چچا جان کا غم و غصے میں مبتلا ہونا لازمی اور ضروری تھا، اور اس کا اظہار چچا جان نے ایک بار کسی غلطی پر احقر کو اپنے چپل سے رشیدیہ کے موجودہ وضو خانے کے سامنے جو پٹائی کی ہے، آج زندگی کے ہر موڑ پر ترقی کے پس پردہ انہی چپلوں کی برکت نظر آتی ہے۔ جب تک احقر رشیدیہ میں رہا، قدم بقدم چچا جان کی معاونت اور آپ کی توجہ کار فرما رہی، اور جب تک جو اس وقت مدرسے میں
طلبہ اپنی کچھ رقم چچا جان کے پاس جمع کرتے اور ہفتے میں ایک بار طلبہ 1 روپیہ یا 2 روپیہ اپنے خرچے کے لیے لیتے۔ احقر کے پیسے چچا جان خود اپنی طرف سے جمع کرتے اور پابندی کے ساتھ ہر ہفتہ تمام طلبہ کے ساتھ 2 روپے مجھے عنایت کرتے۔ وہ 2 روپیے پا کر جو خوشی ملتی تھی، آج ہزاروں روپیے پا کر بھی وہ خوشی نظر نہیں آتی۔ ایک بار احقر نے تھوڑی ہمت کر کے ہفتہ واری یعنی ویکلی 3 روپے مانگے تو چچا جان نے کہا کہ جب حفظ مکمل ہو تو 3 روپے مانگ لینا، اور پھر حسب وعدہ تکمیل حفظ کے بعد 3 روپے دیتے رہے۔ اس وقت مدرسے میں یہ معمول تھا کہ ہر تکمیل حفظ کرنے والا طالب علم پورے مدرسے کے طلباء کو مٹھائی کھلاتا۔ احقر کے تکمیل حفظ کے بعد چچا جان نے اپنے صرفے سے اپنے خرچے سے مٹھائی کا انتظام فرمایا تاکہ مجھے بے والد ہونے کا احساس نہ ہو۔ ایک بار کسی ساتھی نے احقر کے کپڑے چھپا دیے اور کافی تلاش بسیار کے بعد بھی مجھے وہ کپڑے دستیاب نہ ہوئے تو میں نے چچا جان کو مطلع کیا۔ چچا جان نے بعد فجر اس وقت کے ٹین شٹ ہال میں تمام طلباء کے سامنے انتہائی جذباتی ایموشنل انداز میں فرمایا کہ جو بھی اکرام کے کپڑے چھپائے ہیں وہ لا کر دیں، کیونکہ اکرام کو تکلیف دینا مجھے تکلیف دینے کی طرح ہے۔ ان الفاظ سے ایک یتیم بھتیجے کے تئیں ان کی جذباتی وابستگی و اپنائیت کا کس قدر اظہار ہوتا ہے وہ ظاہر ہے۔ بہرحال آج یوم اساتذہ کے موقع پر احقر کی زندگی میں انقلاب برپا کرنے والی ایک افسانوی شخصیت میرے چچا جان حضرت مولانا محمد داؤد صاحب دامت برکاتہم العالیہ کو خراج تحسین پیش کرنے کی غرض سے یہ چند سطور تحریر کیے گئے۔ اللہ پاک چچا جان کو اور میرے جملہ اساتذہ کرام کو جو ناظرے سے لے کر افتاء تک مجھے علم دین سے نوازے ہیں، اور اسی طرح SSC سے لے کر MA تک کے تمام ٹیچرز کو دل کی عمیق گہرائیوں سے یوم اساتذہ مبارک ہو، اور اللہ پاک ان سب کو اپنے شان بدلہ عطا کرے اور ان بزرگ اساتذہ کے سائے کو ہمارے سروں پر تادیر قائم رکھے، اور جو اساتذہ میرے دنیا سے رخصت ہو چکے اللہ پاک ان کو جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا کرے۔ شکریہ۔